السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ ضیاء القرآن دارالعلوم ضیاء القرآن کوٹلی حتار کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد، تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور سادہ لہجے سے کروں گا۔ ہمارے بہت سارے حضرات تو بہت سنتے ہیں کہ ترنم ہو، شعر و شاعری ہو، لیکن آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جتنی دیر میں ہم شعر و شاعری اور ترنم پہ وقت لگائیں اتنی دیر قرآن و سنت کی کوئی زیادہ باتیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ جو کام ہے کہ یہ بزنس ہے، یہ جو علماء طلباء کو پڑھا رہے ہیں، یہ علماء تیار ہو رہے ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ جو فیکٹریاں ہیں عالم تیار کرنے کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں علماء سے، اور علماء سیمنٹ فیکٹری میں تیار نہیں ہوتے، علماء مدارس میں تیار ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری یہ جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم کس نظر سے جانچیں، اور پھر ان مدارس مساجد اور علماء کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں وہ کس درجے کا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت شرعاً کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مساجد، یہ مدارس، اور یہ جو مساجد اور مدارس کا مشن ہے کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، علم سیکھا سکھایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ساری جو قرآن مجید کی تلاوت، تعلیم، یہ سب اللہ کے آخری نبی کا مشن ہے۔ پلیز ذرا توجہ رکھیے۔ ہر ایک جماعت اپنے ایک موقف کو لے کر، اپنے ایک موٹیو کو لے کر میدان میں ہے۔ کسی کا موٹیو ہے ہم مسجدوں کا دفاع کریں گے، کسی کا موٹیو ہے کہ ہم نے گستاخوں کا رگڑا دینا ہے، کسی کا موٹیو ہے کہ ہم نے چلے لگانے ہیں، کسی کا موٹیو ہے کہ ہم نے جناب لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھے کام کا بدلہ دیتا ہے، اور مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کی اچھی نیت سے کیے گئے اچھے کام پر تنقید کروں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے جو آخری اور محبوب نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کا جو بنیادی مشن قرآن نے بیان کیے وہ کیا تھا۔ اچھا ایک گونگے نال میں تقریر اتنا تان پتہ ہے، انہیں نہیں ہے میں ترنم میں آکھیا میرا لانا تو میں توڑے کو سبحان اللہ بھی نہیں اکھوانی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بنیادی مشن آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نام۔ چلو پھر مجھے مجبوراً پڑھنا ہی پڑے گا، تھوڑا ماحول بنانے کے لیے۔ ہاں نا، ہاں آواز آئی گولڑے سے کہ محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، پاپائے زہرا دا حسنین تو زہرا کے بابا حسنین کے نانا، ان کا بنیادی مشن قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کی آمد پر اللہ کے خلیل نے کعبہ شریف کی تعمیر کر کے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب
والحکمت ویزکیہم، یہاں یزکیہم جو ہے نا وہ آخر میں، اکثر یہ مدکتاوے لگتے ہیں آپ سے۔ خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی، کعبہ شریف تعمیر کر کے، یا اللہ ان مکے والوں میں ایک شانوں والا رسول بھیج جس کی یہ شان ہو، سٹیٹ آواز سیدھی رہے، کھلو آواز ہو، ان شانوں والا ایسا رسول بھیج جس کی یہ شان ہو کہ وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے اور پھر انہیں پاک کر دے۔ کتنی چیزیں پیغمبر اللہ کے خلیل نے بیان کی، کون سی؟ تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس، طہارت۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا، میرے نبی کو دنیا میں بھیج دیا، اور بھیج کے پھر میرے مالک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیج دیا، اور اس کی شان کیا ہے، یعنی اس کا مشن کیا ہے، وہ کیوں بھیجا ہے؟ وہ ان کے سامنے ہمارے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پھر پاک کرتا ہے، پھر تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے۔ یعنی یہاں ترتیب بدل گئی، پہلے کیا تھا؟ اللہ کے خلیل نے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے اور پھر پاک کرے۔ اللہ نے دعا کو یوں قبول کی، فرمایا نہیں، میں اس یار حبیب کو بھیجوں گا جو پہلے پاک کرے گا پھر تعلیم کتاب و حکمت عطا کرے گا۔ یعنی دونوں جگہ دعا مانگنے میں بھی اور دعا کی قبولیت میں بھی مشن کتنی چیزیں تین، نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تعلیم کتاب و حکمت، اور نمبر 3 تزکیہ نفس، طہارت۔ اب یہ مشن ہے نبی کا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نماز ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ جو مدرسہ ہے، ان کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ تو چونکہ مشن تھا پیغمبر کا کیا؟ تلاوت، سب سے پہلے کا تھا تلاوت۔ اب اللہ نے اس مشن کو یوں پورا کیا کہ ایک عبادت مقرر کی، دن میں 5 بار مقرر کی، ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت ضروری قرار دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی فاتحہ بھی ہو گئی، پھر آگے یعنی کوئی چاہے نہ چاہے، جو مرضی ہو جائے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، جس نے بھی نماز پڑھنی ہے نا، اس نے قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اب نماز اور یہ جو مسجدیں بن گئی ہیں یہ اس نماز کے لیے۔ اب پھر یہ اتنا بھی تو نہیں ہے نا کہ دن میں بہت سارا وقت ایسا ہے کہ جو خالی پڑا ہے، یا مہربانی کر رہا ہے بھئی 5 وقت کی نماز میں تو تلاوت ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسا بھی تو وقت ہو، ایسا بھی تو کوئی سلسلہ ہو کہ اس نبی کے مشن کی صدا ہر وقت لگتی رہے۔ اب بنی مسجد، میرے نبی نے اسی مسجد کے اندر ایک اونچا چبوترا بنوا دیا، یار مہربانی کرنا ہے، ایک اونچا چبوترا بنوا دیا، باقی مسجد میں صبح شام نمازی آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ انہی یاروں میں سے میرے نبی نے چنے جن کا ہر وقت کام یہ ہے تم نے بیٹھنا ہی مسجد میں ہے، پڑھنا ہی قرآن ہے۔ آج بھی یہ سادے صفحہ کے چبوترے کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں، سارے کے نہیں بیٹھتے۔ وابی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بہت کچھ بدل دی ہے، مسجد نبوی کی ہر چیز بدل دی، پر صدیاں بیت نہیں ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو سکی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفحہ کے چبوترے کو توڑ سکے۔ یہ کئی لوگوں کی مات ماری ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ یادگاریں قائم رکھنا یہ تو بدعت ہے فلانا ہے، بیٹا سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر سے اس اصحاب صفحہ کے چبوترے کی یادگار کو توڑ کے دکھا۔
یہ کیوں اونچا چبوترا ہے؟ قیامت تک آنے والے حضور کے عاشقوں کے لیے رہنمائی کے لیے ہے۔ جو نبی کی مسجد میں جائے، حضور کے مدارے پر انوار کو دیکھے اور ساتھ اونچا سے چبوترا بنا ہوا دیکھے، وہاں بیٹھے ہوئے اوروں سے الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے تو صحیح یہ کیسا چبوترا؟ انہیں جواب دے گا یہ ان اصحاب صفہ کی یادگار کے طور پر یہ چبوترا قائم ہے کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ یہاں بیٹھتے، یہاں اونچی وہ جو الگ جگہ ہے اس جگہ بیٹھتے، تلاوت قرآن کی تعلیم وہ حاصل کرتے، اور دیگر صحابہ جو آتے نماز پڑھنے، نماز بھی پڑھتے، ان کی خدمت بھی کرتے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے۔ یہ توجہ ہے سب کی؟ اچھا، اب مسجد نبوی کے اندر کس کا چبوترا؟ اصحاب صفہ کا۔ یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ ویسے تو میرے نبی کا ہر صحابی نبی سے سیکھتا تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کے ہی باسی ہو گئے تھے۔ مسجد کے اندر ان کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ہے وہ پہلا مدرسہ اس پلانٹ آف ارتھ پر کہ جو قائم کیا گیا، اور اس کا محتمم میں اعلیٰ آمنہ کا لال نبیوں کا سردار ہے، اور اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس اور اس مدرسے کے طلبہ میرے محمد عربی کے پیارے پیارے صحابہ ہیں۔ اچھا، یہ آج میں تعداد نہیں بیان کروں گا، لیکن صرف علماء سے پوچھوں گا کہ سارے صحابہ اس مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کے وہ سارے اصحاب صفہ کے بولے بھائی بول جاؤ؟ نہیں، چند درجن صحابہ تھے نا، بولیے۔ میں فکر نہیں دیتا کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں اس لیے موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ کل میرے اس غلطی میں کو کلپ بڑا ہوئے بھائی چند درجن صحابہ ہیں، اصحاب صفہ ہیں۔ اچھا، اب باقی صحابہ کا کیا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ تعلق تھا۔ یہ جو صحابہ تھے یہ انسان نہیں تھے؟ بولو وہی یار اللہ دے بندے ہو تھے، تو پھر یہ ڈفرنس کیوں ہے کہ یہ صرف مسجد کے اندر اور وہ باہر؟ یہاں سے ہی تقسیم شروع ہو گئی ہے کہ رسول کے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ وہ ہوں گے جو مسجدوں میں ڈیرے لگائے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو ان ڈیرہ لگانے والوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ بھائی کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی یہ مدرسے کا سسٹم کہاں سے آ گیا؟ بیٹا یہ پہلا مدرسہ ہے جس کا بانی کون ہے؟ آمنہ کا لال۔ لہذا پہلا حکم ہمارے سامنے آیا کہ تکمیل مشن رسالت کے لیے مدرسے کا قیام یہ میرے نبی کی سنت سبحان اللہ۔ جڑے ہم موبائل چاہیا نا اس کبھی رولا انہوں کو سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی، کیونکہ سبحان اللہ اکثر بیٹھو نا دی اپنی آواز اسی لے لو صرف موبائل پڑھائی جائے۔ یہ مہربانی کریں نا ذرا، تھوڑا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں وہ ویسے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوں۔ اچھا توجہ ہے سب کی، میں نے کیا کہا؟ مسجد نبوی میں پہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں مسیتیاں دے اللہ دے واسطے بھی مدرسے کتھوں آ گئے۔ میرے نبی نے جو مسجد بنائی اس میں مدرسہ بھی قائم کیا، اس میں کیا کیا؟ مدرسہ بھی قائم کیا۔ اب اس مدرسے کے جو جسے کہتے ہیں نا طالب علم ہے، اب آپ نے وہ کبھی پڑھ لیں، یہ بھی سیرت کا ایک ٹاپک ہے، اس کو آپ پڑھ لیں یا سن لیں کسی سے کہ صحابہ صفہ وہ غریب صحابہ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے صرف ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے دین کو پڑھنا ہے، حضور کی خدمت میں وہاں رہنا ہے، اور اللہ کے نبی سے ہی سب کچھ سیکھنا ہے، وہیں قرآن پڑھنا ہے۔ اچھا اب صحابہ کیا کرتے؟ نماز ہوتی، نماز پڑھ کے دیکھتے ہاں کتنے، کوئی جاتا کھانا لے کے آ جاتا، کوئی جاتا جناب دیکھتا سردیاں ہیں کہ کپڑے نہیں ہیں کپڑے لے آتا، کوئی اور خدمت کرتا۔ پتہ چلا یہ جو مدارس دینیہ کا بنیادی سٹرکچر ہے، یہ جو بنیادی تصور ہے، یہ قائم کرنے والا کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ میں حیران ہوں، نبی کے چلے یاد ہیں، نبی کا مدرسہ یاد نہیں ہے، نبی کا مسواک یاد ہے، نبی کا مدرسہ یاد نہیں ہے، تمہیں نبی کی جنگیں یاد ہیں، نبی کا مدرسہ یاد نہیں ہے۔ یاد رکھو آمنہ کے لال کی ہر
سنت ہے ہمارے لیے اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ لہذا یہ جو آج لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، ایسے جناب مدارس کو ہوا کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ نویں کا میں مولویوں کا ٹکڑے ہے، ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اصل میں نبی کا مشن تھا تلاوت، اس تلاوت کی تکمیل کے لیے مسجدیں بن گئی، ان میں صبح و شام نماز ہوتی ہے، ہر نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر اگلا مشن تھا تعلیم کتاب و حکمت، اس نبی کے مشن کی تکمیل کے لیے مدرسے قائم ہو گئے۔ کیا قائم ہو گئے؟ مدرسے قائم ہو گئے۔ اور اگلی چیز تھی تزکیہ نفس، تو تزکیہ نفس کے لیے توجہ سے سننا ہے آپ نے، تزکیہ نفس کے لیے پھر انہی مدارس میں تعلیم و تربیت پانے والے اہل اللہ کی صحبت، ان کی خدمت میں بیٹھنا، اسی وجہ سے میرے نبی پاک یہاں یہ جو کئی لوگوں نے کہا ہے نا بس تم میری ویڈیو دیکھو تو تم عالم بن جاؤ گے، کوئی کہتے نہیں کہ یہ کیا مولویوں کا صرف ٹھیکہ ہے، عالم تو ساری امت بن سکتی ہے، سکتی ہے پر بنتی نہیں ہے۔ ہمت کرو ذرا، ویسے تو نبی کے ہر صحابی کے پاس علم تھا جو ان کی ضرورت کا علم ہے، لیکن کبھی پڑھ کے یا حوالے سے کھچ نہیں مارا، حوالے سے بتاؤ رسول اللہ کے کتنے صحابہ مفتی تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں میرے نبی کے کل 100 سے کچھ تھوڑے صحابہ مفتی تھے، بعض نے تعداد 120 لکھی ہے، بعض نے تعداد 130 لکھی ہے۔ یہ صحابہ تھے مفتی جن سے باقی صحابہ پوچھنے آتے تھے، جن سے باقی صحابہ پوچھنے آتے تھے، اور ان 130 یا 120 میں سے کل 11 یا 12 کی تعداد تھی جو مجتہد تھے۔ بڑے پیار سے سن رہا ہے، تو وہ جو 120-30 تھے ان کے پاس باقی آتے، اور جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا یہ ان 11-12 کے پاس آتے، اور جو 11-12 کو مسئلہ پیش آتا وہ 4 کے پاس آتے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اور ان 4 میں سے جب 3 کو مسئلہ پیش آتا وہ 1 کے پاس آتے، اور وہ جو 1 ہے اسے اتھارٹی ملی ہوئی تھی کہ بس تو میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے تو مجھے کہنے دو، باقی 120-30 باقی 120-30 وہ ہیں جن کے پاس 1.25 لاکھ جاتے، اور ان 120-30 میں اگر مسئلہ آتا وہ 12 یا 11 کے پاس آتے، اگر انہیں مسئلہ آتا وہ 4 کے پاس آتے، اور اگر انہیں 4 میں سے 3 کو مسئلہ آتا وہ 1 کے پاس آتے۔ یہ 1 کون ہے؟ ہاں یہ وہی ہے جسے حیدر کرار کہتے ہیں، جسے باب مدینہ العلم کہتے ہیں۔ اچھا یہ کوئی گپ نہیں ہے، میں نے کیا کہا؟ یہ کوئی گپ نہیں ہے، وہ بھائی جان یہ نچوڑ ہے۔ الحمدللہ کئی درجن کتابیں کھنگال دی جاتی ہیں، پھر ان میں سے کوئی چیزیں ملتی ہیں، یہ پورا ایک الحمدللہ پوری، ہاں اس میں تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اختلاف ہے، کئیوں نے کہا کہ 10 ہیں مجتہد، کئیوں نے کہا 12 ہیں، 13 ہیں، میں اس جھگڑے میں ہی نہیں پڑتا۔ وہ جو 120-30 ہیں یہ کنفرم ہے وہ مجتہدین کے پاس آتے ہیں، یہ جو مجتہدین ہیں ان میں سے کتنے؟ کل 4 ہیں، اور بھائی فقیہ مدینہ، فقیہ یمن، مشہور اصطلاح ہے یہ، ہمارے علماء کو معلوم ہے۔ اور اگر ان میں سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ حیدر کرار کے پاس آتا۔ یہاں سے پتہ چلا ایک ہے عام علم، ایک ہے عام علم، اور عام علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اتنا علم کہ جتنے علم سے وہ حلال اور حرام کو پہچانے، فرائض اور واجبات پہ عمل کر سکے، اتنا علم سیکھنا بولیے ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ ڈرائیور ہو، جو بھی ہو، اتنا علم کہ جس سے اسے معلوم ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کیسے ہوگی؟
ان فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں آنے والے خلل اور آنے والے جو مشکلات، یہ جو علوم ہے نا، یہ ہر بندے کے لیے سیکھنے کے ہیں فرض ہے۔ اتنے علوم تو پھر سارے ہی صحابہ کو آتے تھے۔ بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ آج اگر ہم پہ فرض ہے تو ان پہ فرض نہیں تھے؟ ان پہ بھی تو فرض تھے، تو کیا انہوں نے فرضیت کو ترک کیا ہوگا؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ ہر صحابی نے اتنا علم ضرور سیکھا کہ جتنے اس کے لیے فرضیت پوری ہو جائے، لیکن اب اس سے اوپر کا جو علم ہے کہ جس سے اوروں کی بھی ہائی لیول پہ رہنمائی کی جا سکے، وہ تقریباً 120-130 صحابہ اللہ تعالیٰ نے چنے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ کسی کو حسن دے دیتا ہے، اللہ کسی کو دولت دے دیتا ہے، اللہ کسی کو زور بازو دے دیتا ہے، اللہ کسی کو قوت گفتار دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو قوت نظر دے دیتا ہے، اللہ کسی کو قوت گویائی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، کسی کو اللہ آواز دے دیتا ہے، اللہ کی ایک مرضی ہے، کسی کو اولاد کی کثرت دے دیتا ہے، کسی کو مال کی کثرت دے دیتا ہے۔ جس طرح رب ہے وہ اور چیزوں میں ایک جیسا نہیں رکھتا، ویسے علم کے معاملے میں بھی یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے تھوڑا علم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ علم دے دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی اور نبی کے صحابہ، ان ساروں کا جو مشن ہے نا، وہ مشن کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں تو صرف، یہ علماء موجود ہیں، میں تو ترجمہ کر، انما حسر ہے، سوائے اس کی اور کوئی میرے آنے کا مقصد ہی نہیں ہے، میں تو مبعوث ہی معلم کے طور پہ کیا گیا، میں تو معلم بن کے آیا ہوں۔ معاف کرنا، رسول اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا میں بزنس مین بن کے آیا ہوں، بلکہ اس بارگاہ کا انداز تو یہ ہے کہ 1 یا 2 دینار یا درہم گھر میں، اللہ کے نبی شدید تکلیف میں، اندر سے آرڈر آتا ہے عائشہ یہ درہم خدا کی راہ میں صدقہ کر دو۔ میری ماں، میرے حضور کی بیوی، ہم مومنوں کی پیاری ماں، ویسے بھی کوئی حلالی بیٹا ماں کے بارے میں غلط تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن جس ماں کو ماں قرآن کہہ رہا ہوتا، اور یہاں ایک بات بڑی پکی ذہن میں رکھنی ہے، آج کوئی باپ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی عورت سے یا لڑکی سے کروائے کہ جو کل کلاں اس کی زندگی کے اندر گڑبڑ کر دے، اور بالخصوص بیڈ کریکٹر کے ساتھ تو کوئی گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے بچے کی شادی ہو۔ لیکن بعض اوقات باوجود کوشش کے ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی آخر ماں باپ روتے ہیں، کہتے ہیں سانو غیب تے نہیں پتہ سی، سانو کی پتہ سی یہ کل انج دی نکلے۔ میرے نبی پاک نے واضح فرمایا رشتے دینے اور لینے میں میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں رشتہ دیتا بھی خدا کی مرضی سے ہوں، رشتہ کرتا بھی خدا کی مرضی سے۔ میں اگر کسی کو داماد بناؤں انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، میں اگر کسی کا داماد بنوں انتخاب اللہ کا ہوتا ہے۔ یار مہربانی، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے خوش بخت ہے وہ کہ جو دولہا بن کے میرے حضور کے دروازے پہ آئے، اور خوش بخت ہے وہ میرا نبی دولہا بن کے ان کے گھروں کو سجانے چلا گیا۔ لفظ کا انتخاب کرنے نا ہم نے، لفظ حضور کے لیے وہ جو ان کے شایان شان ہیں۔ ہم یہ جملہ کبھی بھی میں نہیں کہتا جو دولہا بن کے ان کے در پہ گئے، یہ لفظ گھٹیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں خوش بخت ہیں وہ کہ جنہیں یہ توفیق ملی وہ دولہا بن کے نبی کے در پہ آئے، اور خوش بخت ہیں وہ کہ جہاں جن کے گھروں میں میرا نبی دولہا بن کے انہیں سنوارنے چلا گیا، انہیں نوازنے چلا گیا۔ سمجھ رہے؟ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں، درشی پڑھ لیں۔ سید عائشہ کو میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ جو گھر کے اندر درہم اور دینار ہیں ان کو کیا کرو؟ تقسیم کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ حضور علیل تھے، ظاہر ہے محبوب دو جہاں علیل ہوں۔ عام شوہر جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہو تو بیوی کی کیا گھر میں حالت ہوتی ہے، تو جہاں شوہر نبیوں کا سردار ہو، رب کا حبیب ہو،
مالک دو جہانوں. تو بتائیے ذرا اس بیوی کے اوپر کتنی مشکل پریشانی ہوگی. کہیں سیدہ بھول گئی خرچہ. حضور نے دوبارہ توجہ فرمائی, فرمایا عائشہ وہ صدقہ کیا. اچھا حیرت کی بات حضور میں ابھی کر دیتی ہوں. پھر سیدہ کسی اور زیادہ ایمرجنسی کیس میں لگ گئی, پھر رہ گئی. پھر حضور نے سختی سے فرمایا. اب سائل سوال تو کر سکتا ہے نا کہ حضور یہ درہم اور دینار اتنی سختی کیوں, بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں عائشہ, میں اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس ایسی دولت نہ ہو جس کا وہ مجھ سے حساب لے رہا ہے. توجہ ہے سب کی. ہر قسم کی دولت گھر سے ختم. میرے دوستو اس کے باوجود دولت ختم ہے, گھر میں ہر قسم کا پیسہ وغیرہ درہم دینار ختم کر دیے. لیکن آئیے اٹھائیے روایات اور احادیث کو کہ وہی پیغمبر وہی نبی جس وقت ان کا وصال ہوتا ہے, جس چارپائی پہ وصال ہوتا ہے, اس کے سرحانے 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں. بتاؤ ایک درہم زیادہ مہنگا ہوتا ہے کہ تلواریں زیادہ قیمتی ہیں؟ تو حضور کہہ دیتے ہیں نا تلواریں بھی کٹو بابا, یہ زرہ بھی نکال دو, یہ تیر کمان یہ سب کچھ اسلحہ یہاں سے نکالو. میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں, اسلام تلوار کے دور میں نہیں پھیلا. مہربانی یار مہربانی, کچھ گلا کوئی سمجھ نہیں جایا. تلوار کی ضرورت نہیں ہے. تلوار کا بہت بڑا مقام ہے اسلام کی اشارہ. تلوار کے ذریعے سے ملک فتح ہوئے, پھر ان ملکوں میں اسلام گیا. دروازہ تلوار نے کھولا ہے, آگے میسج اخلاق نے پیش کیا. یہ نکالو ذہن سے یہ قادیانی نوازوں کا یہ نعرہ ہے, خدا کی قسم. حیرت کی بات ہے, نبی تو فرما رہے ہیں تلوار قیامت تک ننگی رہے گی. الجہاد مازن لا یوم القیامہ. حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک تیر 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے. وہ تیر وہ ایک دن ایک مجاہد صاحب لگے ہوئے تھے, بھائیو ایک تیر جنت میں 3 لوگوں کو لے کے جائے گا. 3 لوگوں کو لے جو اس کو بنانے والا, اس کو خریدنے والا, اس کو چلانے والا, بلکہ دوسری بات میں 4 بھی, اٹھا کے لانے والا, پھر اس کو چلانے والا. تو تھوڑی دیر گزری مولانا صاحب آئے, میں کہا مولوی صاحب میں پڑھی اس دن تقریر ایک سنی سی نیٹ دے سی کہندے سے کوئی نبی ولی کوئی کسی کو کہیں بھی نہیں کچھ لے کر سکتا. ہن منن تے آئے ہو تے ایک تیر چوہاں نو جنت لے جا رہا, ایک تیر لکڑ, ایک لکڑ اور جس اگے جناب پرچی لگی ہوئی ہے وہ ایک لکڑی وہ 4 بندوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے. کیوں کہ حجی یہ اعلی جہاد ہے. وہ جو اعلی جہاد ہے وہ تیار کرنے والا, اس کو خرید کے لانے والا, اس کو اٹھانے والا, اس کو چلانے والا. اور یار یہ ایک تیر 4 لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے, نبی ولی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ایمان سے اس بات کو بتاؤ مجھے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. ایک طرف تیر کھڑا کرو, دوسری طرف ایک اللہ کے ولی کو کھڑا کرو, پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ تیر زیادہ نفع والا ہے یا اللہ کا ولی زیادہ نفع والا ہے. یار کیا عجیب و غریب اپنی من پسند چیزیں لے کے آ رہے ہیں. خیر میں اس طرف بات میں آتا ہوں, ابھی جلدی موضوع کو کلوز کروں. تو میرے حضور کیا فرمایا, انما انا بعثت معلم, میں معلم ٹیچر بنا کے بیٹھا گیا ہوں, علم سکھانے والا بنا کے بیٹھا گیا. اس کا مطلب یہ جو معلم ہو نا, جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں دین پڑھانے پہ, دین سکھانے پہ, وہ سر اٹھا کے چلا کرو. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فلاں یہ ایک وہ یونین بنی ہوتی ہے, مہربانی کرو سمجھا رہے ہیں, یونین ہوتی ہے, یہ بزنس مینوں کی یونین ہے, یہ مل والوں کی یونین ہے, یہ فلانے کی یونین ہے, یہ فلاں کمپنی کی یونین ہے. اور ٹیچروں سر اٹھا کے چلا کرو. جو سب سے یہ پہلے اگر یونین کا مین صدر دیکھنا ہو نا, آمنہ کا لال تمہیں نظر آئے.
تاریخ ہوتی ہے نا تو یہ تاریخ ہے معلمہ. حضور فرماتے ہیں میں معلم بنا کر بھیجا گیا, میں دین سکھانے والا, میں علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. بہرحال نبی کے مشن میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3. تلاوت کے لیے مسجدیں آ گئی, نماز آ گئی. تعلیم کتاب و حکمت کے لیے مدرسے آ گئے. تزکیہ نفس کے لیے ان مدرسوں سے سیکھ کر اللہ کی قربتوں میں جانے والے وہ لوگ آ گئے کہ جن کے طرز عمل کو دیکھ کر پھر بندے کے اندر تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے بورڈ لگے ہوئے دیکھتے ہیں, بابا روڑے شاہ, بابا گوگے شاہ, بابا شولے شاہ, بابا بولے شاہ, بابا پیپسی سرکار, بابا کوکا کولا سرکار. یہ وہ کوکے کولے سرکاریں, یہ وہ پیپسی سرکاریں, یہ وہ شولے گولے والی سرکاریں, بابا روڑے شاہ, بابا بھگڑ شاہ, بابا پھگڑ شاہ, بابا شکڑ شاہ. کوئی پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آیا تھا, کہاں آیا تھا, کس نے اس کو لایا تھا, کون آ کر بیٹھا تھا, پتہ نہیں کہاں کیا ہو گیا. اب وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں کوئی ادم, کہیں کنجر خانہ, کہیں ناچ گانا, کہیں کیا اور کہیں کیا. خدا کا واسطہ اتنی بات تو ہر بندے, ہر مسلمان کو سمجھ آ جانی چاہیے. شراب حرام ہے, گھر میں بھی حرام ہے, مسجد میں بھی حرام ہے, بازار میں بھی حرام ہے, اور دربار پہ بھی حرام ہے. بد نگاہی, پونڈی, پنجابی سمجھانا نا, یہ پونڈی, بد نگاہی یعنی غیر محرم عورتوں کو تاڑنا حرام ہے. اللہ کے نبی نے مولا علی سے فرمایا, علی جب چلا کرنا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کر. یہ ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ کڑیاں جناب نکل سن پار سارا اپنا جسم دی نمائشیں کر کے اچھا نہیں, دل کا پردہ ہونا چاہیے. میرا اللہ تو قرآن میں نبی کی بیویوں کو کہتا ہے یا نساء النبی, اے میرے یا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اور ان صحابہ کی بیٹیوں اور بیویوں کو کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ جب باہر نکلیں تو یہ اپنے گھونگھٹ ڈال کے نکلیں. سبحان اللہ کی آواز آیا, سبحان اللہ. کیا کریں؟ یہ اپنے گھونگھٹ ڈال کے نکلیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے دسو علی سے زیادہ پاک نگاہ کس کی ہوگی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا عائشہ صدیقہ سے زیادہ طہارت کس کی ہوگی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا فاطمہ زہرا سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ میرا رب نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی کہتا ہے تم بیویوں اور بیٹیاں ہو. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میرا تو بڑا پکا ٹھکا ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے, محمد کی یاد, میرے نبی کے گھر والے وہ جس راستے سے گزرے خطائیں وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتی. گناہ, کم تری, خرابی, چاہے عمل کی خرابی ہو, کمزوری, خدا کی قسم ان کے قریب بھی نہیں آتی. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہیں اللہ نے بالکل پاک کر دیا ہے. تو وہ جو طیب طاہر ہے اللہ انہیں نام لے کر کہتا ہے نبی علیہ کے, یہ بھی نکلے تو گھونگھٹ ڈال کے نکلے. آج پھر 14ویں صدی کے گندے معاشرے میں جہاں لڑکی پیدا و شعور میں ہے تو موبائلوں میں گھسی ہوئی ہوگی, سکولوں کالجوں کے گندے ماحول میں پلی پڑھنے والی وہ خواتین کہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے, ہمیں کون منع کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم چہرے کو جناب چھپا کے نکلیں؟ اور مرد کہیں وہ جی نظر کی پاکیزگی ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ ادھر نہ دیکھ اور ادھر نہ دیکھ؟ وہ علی سے زیادہ جب تو پاکیزہ نہیں تو پھر جو حکم علی کے لیے نافذ ہے وہ تجھ پہ ضرور نافذ ہے. اے علی جب نکلو تو کیسے نکلو؟ خود ابصار نگاہیں جمع. اللہ بہرحال میں بات دور نکل گئی. یہ ذیلن ضمن چیز چل رہی ہے تو میں عرض کر رہا تھا نبی کا مشن کتنی, بولیے کتنی؟ 3 چیزیں. اب آئیں میں ذرا اس بات کو کنکلوڈنگ کی طرف میں آتا ہوں, پھر اگلے جملے بولتا ہوں. مسجد تکمیل گاہ مشن محمدی, مدرسہ تکمیل گاہ مشن محمدی, درگاہ
تکمیل گاہ مشن محمدی. تو کسی عورت کی بد نگاہی عام حالات میں بھی حرام ہے، بابے روڈے شاہ کے دربار میں بھی حرام ہے. اس عرس کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان 2 نمبر پیروں سے ڈر کے ہم نے جب سچ نہیں بولا تو آج ہمارے مسلک کا گوارا یہ بے غیرت لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ان بریلویوں اور سنیوں کا مسلک ہے. یعنی خود اصلاح کر لیتے تو ٹھیک تھا. اب جب باہر سے پتھر آ کے پوری بلڈنگ کو تباہ کر رہے ہیں، اب ہم کر دو رہے سارے. اب بھی وقت ہے کہ ہم لوگ کھل کھلا کے جو حق ہے وہ لوگوں کو بتائیں. سن لو، ڈنکے کی چوٹ پہ سنو. کسی بھانگ بھنگڑے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دربار پہ چرس ہو یا دربار پہ کوئی بھانگ بھنگڑا ہو یا کوئی غیر شرعی حرکت ہو، ایسا عرس، ایسا میلہ جس میں پردے کا اہتمام نہ ہو، مرد اور عورت کا اختلاط ہو، وہاں مڈ بھیڑ ہو اور وہاں بد نگاہی ہو، حرام ہے عورتوں کا جانا. بولو سارے بجنے سو لو، چاہے وہ عرس کتنی بھی بڑی شریف کا کیوں نہ ہو. اور تو چھوڑ، شاید باید میں کوئی کہے کہ یہ آستانوں کے حوالے سے بات کرتا ہے. اگر بریلی شریف امام اہل سنت، امام عاشقاں، قبلہ دل و جان امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس وقت عرس کی تعداد کے لحاظ سے کروڑوں کا مجمع بریلی شریف میں ہوتا ہے، میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اگر بریلی شریف کے عرس میں بھی بد نگاہی ہو وہ عرس بھی ناجائز ہے. اس عرس میں بھی عورتوں کا جانا حرام ہے. چھوڑو باقی جو لوگ سارے کہو گے کہ جی یہ فلانے دربار کو اس نے ہٹ کیا، وہ یار ہون ٹھیک ہے، میں نے بریلی شریف کی بات کر دی ہے، ہماری محبتوں کا قبلہ ہے. جاگو یار، جاگو یار، جاگو. ہاں ہمارا پیار ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے بریلی شریف. اب بریلی شریف کے اندر بھی اگر بد نگاہی ہو یا غیر شرعی حرکت ہو وہ حرام ہے. جی اتھے بھی حرام ہے تو پھر باقی کسی شریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جتے کڑیاں جنے مکسو مکسی ہون، تپن پکڑ ہوئے اور جناب اسی اکھاں بند کر دوا. یہی ہے وہ بنیاد جس کو دیکھ کر آج ہمارا نوجوان اللہ کے ولیوں سے متنفر ہو گیا. کیونکہ یہ 2 نمبر جو یوٹیوبر قسم کے شکالر ہیں، یہ حقیقی ولیوں کی پہچان نہیں کرواتے. یہ کہتے ہیں یہ دیکھ فلانے دربار عالیہ گودڑی شریف، دربار عالیہ بھوڑ شریف، بھوڑ شریف، یہ وہ تو لکھے ہوتے ہیں بورڈ، وہ دکھا کر کہتے ہیں یہ دیکھ بارگاہ روڑے شاہ سرکار کا پتہ نہیں کڑے کڑے، پیپسی والی سرکار، کوکا کولا والی سرکار. وہ تو سو نانی سمجھ آ رہے ہیں اللہ دے بندے کو. ہر وہ کام اور طریقہ جو میرے رسول کی سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، یا چاہے مزار پہ ہو، وہ ناجائز ہے. ہاں مدرسے والوں کے ساتھ کیوں نہیں بنتی ان دونوں 2 نمبر لوگوں کی؟ کیونکہ مدرسے والا لوگوں کو نبی کا فرمان سناتا ہے. یہ مدارس، یہ علماء کی بات ہے. تو نبی کے مشن کی تکمیل مسجدوں میں، مدرسوں میں ہوتی ہے. ہون دیتے ہاتھ رکھ کے دسو، وہ جو مدرسے میں فوج تیار ہو رہی ہے وہ سپاہی کس کے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، دین محمدی کے سپاہی ہیں. تو سپاہی کس کے ہیں؟ وہ میرے حضور کے سپاہی ہیں. تو اب مسجدوں اور مدرسوں میں خدمت کرنے والوں کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لینا، ہنسی بڑی خدمت کر رہے ہیں. شکر کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مشن کی تکمیل گاہوں کے لیے تمہارا چندہ قبول کر دیا. جتنی کام میں صداقت ہوتی ہے اتنا اس کام کو ادائیگی میں مشکلات ہوتی ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، میرے طالب علم میں کو اکثر کہا اپنی کلاسوں میں بتاتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا، وہ ایک دن ایک دوست آئے، انہوں نے کہا استاد جی مدرسہ تو شروع کیتے پر کرو بھی گیا، گاڑی تھی وہ بک گئی، مکان بک گیا. تو میں کہا بیٹا پھر؟ کہتے استاد جی پر مدرسہ ٹھیک بنا لے، بچے بھی ہو گئے نے، ہم پرابلم ہے انہوں نے کھانے ہستے کچھ پریشان. میں نے کہا کتنے سال؟ کہتے جی 2-3 سال تو ہو گئے. میں نے کہا آخر وہ 3 سال تو نکل گئے نا. کہتے ہاں جی پر پریشانی بڑی ہوئی ہے. میں نے کہا اگر یہ جو تجھے پریشانی ہو رہی ہے نا دن رات، یہ تیرے لیے انڈیکیشن ہے کہ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے.
آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ مدرسے والے آج کی اس مہنگائی میں 10 بچے آپ کے، یہ 5 بچے جس گھر میں، مہینے کے بعد وہ اتنے جناب والا ہوں کر کے وہ روتا ہے. کبھی غور کیے کہ ان مدرسوں میں وہ ان کے اپنے سگی اولاد نہیں ہے علماء کی، وہ تمہارے ہی بچے، وہ کسی نہ کسی غریب ماں کا بیٹا ہے، کسی غریب باپ کا بیٹا ہے. وہ یہ جو 150 یہاں رہتے ہیں، کبھی اتنا سوچا ہے کہ یار ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ خود روتے ہو کہ ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے، تو مدرسے میں مفت نہیں ملتی. خود روتے ہو ہمارا آٹا اتنا مہنگا ہے، تو کیا یہاں پر ان کو 50% ڈسکاؤنٹ میں ملتا ہے؟ پر جل گیا ہے دنیا دار کمینہ، چل گیا ہے. کہتے یار مولوی پھر بھی آکڑے نے، بندائی ہو رہی ہے پھر ہی اسے طرح نے. تجھے سمجھ نہیں آئی. تیری نگاہیں مادیت پہ ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں گنبد خضرا پہ رہتی ہیں. میں خود کئی مدارس چلا رہا ہوں، 8-10 کے قریب مدرسے تو ہیں اس وقت میری سرپرستی میں. یہ تو ہم سے پوچھو نا، ایتے تھے تسی آتے ہو قریشی انہی تقریرہ نے پیسے کن رہے ہیں، وہ بھی جنے نے بچوں دینے گھوں کرنے ہیں جی. تو کبھی یہ پوچھا ہے کہ یار یہ جو مدارس چل رہے ہیں ان کا کیا نظام ہوتا ہے؟ بڑی مشکل صورتحال سے گزرنا ہوتا ہے مدارس والوں کو. پر تمہیں پتہ کیا، یہ تو غلام سرور ہزاروی صاحب کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ان کے معاونین ہیں نا، یہ کبھی ان سے پوچھو کہ جس دن وہ مدرسے کے بچوں کے لیے آٹا، چینی، دالیں دے کر جاتے ہیں اس رات کو ان کو سکون کتنا آتا ہے. تو اگر ان دینے والوں کو اتنا سکون آتا ہے تو جڑے آپ کو پکا کے راتی بچیوں کھلاواں تو پھر صبح اٹھن توڑے بچے جناب ستے خراٹے مار دے ہوں، اٹھورو کرنے ہوں، کمرہ میں جو باہر نہ نکلن. اے بچے 4 بجے کاری ہوئی ہیں انہوں جناب، اٹھو پتر ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کرو تو پھر بہ جاؤ اللہ کا قرآن کھول. تمہاری آنکھ 6 بجے کھلتی ہے، اس وقت تک یہ پوچھ لو ان قاریوں سے اور ان بچوں سے پوچھو، اس وقت تک یہ پورا سبق تیار کر چکے ہوتے ہیں، سبق سنا بھی چکے ہوتے ہیں. جس وقت تمہارے بچے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ منزلیں لے رہے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے تمہارے بچے ناشتہ، میرے بھی بچے اسی طرح ناشتہ کرتے ہیں، کبھی انڈے پہ جھگڑا، کبھی پراٹھے پہ جھگڑا، کبھی میں یہ کھاؤں گا کبھی وہ. کبھی یہ سوچے کہ یہ ماؤں کے بچے ان کو جو چائے خشک روٹی دکھا دیا، کھا کے پھر کیا، چلو پتر وضو کرو پھر قرآن شروع کرو. 11 بجے تک پھر قرآن، او جناب قرآن پڑھتے پڑھتے 11-12 اٹھو جی، پھر کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا، زور کی اذان، نماز پڑھی، پھر قرآن، پھر عصر تک جناب پھر نماز پڑھی، گھنٹے کے ادھر ادھر گھومے، پھر مغرب آئی پھر قرآن، عشاء کے ٹائم کھانا کھایا، نماز پڑھی، پھر قرآن، راتی 10 بجے تک پھر قرآن. شرم کرے ہر وہ بندہ جو اپنے بچے کو پھر اس حافظ قرآن کے مقابلے میں، وہ تیرا بچہ جو دن میں سارا دن موبائلوں پہ لگا رہتا ہے، پھکڑ بازیوں پہ لگا رہتا ہے، شرارتوں پہ لگا رہتا ہے، کیا وہ ان حافظوں اور ان عالموں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو رہتے اللہ کے گھر میں ہیں، پڑھتے خدا کا قرآن ہے؟ اس لیے میرا مالک فرماتا ہے کل ابو تو اپنی زبان سے کہہ دے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علماء اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے. ہمیں ہماری ترجیحات حضرات، ہماری ترجیحات میں گڑبڑا گئی ہیں، ہماری ترجیحات میں کمزوریاں آ گئی ہیں، ہماری ترجیحات میں خرابیاں آ گئی ہیں. آج ہم نے والد کے اصالِ ثواب کے لیے 10 لاکھ روپے کا ہم نے چلیسواں کر لینا ہے، جس میں حلالی رامی، یعنی حلالی رامی سے یہ وہ والا مراد نہیں ہے حلال کھانے والا حرام کھانے والا، یہ مطلب ہے حرام کھانے والا، لال کھانے والا، سیاستدان، مولوی، پیر، ہر قسم کا لاکھ پتی کروڑ پتی سارے آ رہے ہیں، بڑی بڑی لینڈ کروزروں سے لے کے پتر کے آ رہے ہیں. کیوں آئے ہوئی؟ فلانے دے اپنے دے چلیسویں دے آئے. انہیں دے سیرہ تے قسم نے تیلا رکھو نا، سردیاں دے موسم سے جنہیں وضو نہیں کیتا ہو گیا. وہ آئے آ کے جناب اللہ بیٹھے، اے دو جناب 4 قسم کے کھانے کھاتے بڑھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو لینڈ کروزر سے اتر کے آیا ہے اس کے پاس کھانے کی کمی ہے؟ اور حیرت کی بات ہے، کھانا کھلانے کے لیے 4 قسم کے کھانے کھلانے کے لیے لینڈ کروزر والوں کو بلاتے ہیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے کے بچوں کو. آپ
حضور ذرا بچے پہلے پڑھو، چلو جی بچے پڑھ رہے ہیں. مزہ تو تب تھا. میں نے اسلام آباد ایک جرنل صاحب تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر تھا، وہ جو فوت ہوئے مائی صاحب جو نا وہ فوت ہوئے، تو ان بڑی نیک عورت تھی. ان کا ایک بیٹا میرا دوست تھا، وہ ڈاکٹر تھا. اچھا اس نے کہا جی میری امی کا چلیس میں تو ذرا مہربانی کریں. اچھا اتنے کیا پتہ لگے جی ایک پائی بریگیڈیئر ہے، ایک جرنل ہے، ایک نیوی میں بڑے ہیوی کھاؤں. اچھا اسی نہیں جی ظاہر ہے اسی لیول کے لوگ آنے تھے. انہوں نے ان سیٹنگ کو یوں کی کہ بچوں کو بٹھایا تلے تھے، ان آستے لگ گئے شوفے. تو میں گیا، میرا تو دماغ میں کٹھ ہے. میں کو اٹھو سارے جرنلوں کر لو، اٹھو اٹھو. وہ حیران ہو گئی یار یہ کیا. میں کہ چکو ہے سارے شوفے چکے میں تلے لگے. یا تم بھی نیچے بیٹھو گے یا ان حافظوں کے لیے بھی صوفے لگاؤ. ظالموں تمہارا صرف یہ دنیا کا تمہیں پھول شول لگے ہوئے ہیں، عہدہ ہے تو تم آ کر یہاں آکڑ کے بیٹھتے ہو. کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے آ کر بیٹھنے صوفے پہ براجمان ہونے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اسے فائدہ ہوگا تو آمنہ کے لال پہ نازل ہونے والی کتاب رارے کی قرآن کی تلاوت سے. اور یہ بھی سن لو آج کل یہ ایک نیا شروع ہے کہ کیا قرآن خوانی کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یا تو حنفیت سے نکلو، محدثین کو جھٹلاؤ، یا پھر بندے کے بچے بنو سیدھی راہ پہ آؤ. علامہ عینی کو دیکھو، علامہ قسطلانی کو پڑھو، امام دفتازانی کو پڑھو، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین کو پڑھو، امام عسقلانی کو پڑھو، ابن حجر عسقلانی کو پڑھو، امام ماوردی کو پڑھو، امام لالکائی کو پڑھو، امام غزالی کو پڑھو. ہر فقہ والا یہ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میرے نبی کی حدیث ہے، وہ آپ نے سنی بخاری شریف میں 2 یا 3 دفعہ جگہ پر ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قبرستان میں سے گزرے قبر کے پاس سے، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر حضور نے 2 ٹہنیاں توڑی کھجور کی اور ان کو دونوں قبروں پہ رکھا. فرمایا جب تک یہ تسبیح پڑھتی رہیں گی اس کا فائدہ اس کو ہوگا قبر والوں کا، اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بخشے جائیں گے. یہاں اس حدیث کو مستدل بنا کر محدثین نے بحث کی ہے کہ اگر ٹہنی تسبیح پڑھے تو میت میں فائدہ ہے، تو بندہ مومن قرآن پڑھے تو قبر والے کو فائدہ کوئی نہیں ہے. واضح سا استدلال ہے. تو اس لیے قرآن خوانی سے فائدہ. خیر بات دور چلی گئی، میں واپس اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، میں واپس اپنی اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں. دوستان گرامی، علماء کی بڑی عزت ہے. سکون قلبی. یہ ان لوگوں سے پوچھو آپ میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو مدارس کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، مجھے اوروں کا پتہ نہیں ہے، کئی دفعہ خود پریشانی ہوتی ہے. ہر مہینے ظاہر تنخواہیں بھی دینی ہے، مدارس کا کھانے کا بھی کرنا ہے، سارا کچھ. پر جس وقت وہ سارا کر کے رہتے ہیں نا، تو کئی دفعہ مدارس میں ایسے میں جاتا ہوں، اے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈ پہ جاتی. یہ جو خدمت کرتے ہو نا مدرسے کی، تو کبھی کبھی آیا کرو. اینی کے دفتر چاہے ساجد بھائی کو ملے اتنے چاہ پیٹی کے بارو بار کر گئے نا، اے کلاس چاہے اے 2-4 منٹ بیٹھے بچیاں دا قرآن سنیا، تو پھر توجہ کی تھی کہ یار اے بھی کہ کوئی ماما دے بچے رہنا کہ جنہیں صبح تو لے کے شام تک اللہ دا قرآن پڑھ رہے. اس لیے دوستان گرامی یہ جو مدارس ہیں، یہ مدارس میرے نبی کے مشن کی تکمیل نہ ہیں. خیر بات اب میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے. یہ استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اب میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی جلدی ذرا علم کے حوالے سے میں بات کر لوں. علم کی بنیادی طور پر 2 قسمیں. علم کا معنی ہے حصول صورت الشیء عند العقل. اے ان جڑے منطق پڑھی ہے بالخصوص جنا میرے پڑھو یا ملکات پڑھی ہے کہ گڑبڑ نہ کرے. اچھا حصول صورت الشیء عند العقل، صورت اشیاء کا ذہن میں آنا اس طرح سے کہ وہ اوروں سے ممتاز ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. علم کا لغوی معنی ہے ادراک، جاننا. علم کی 2 بنیادی قسمیں حضوری اور حصولی. اگر شے عقل کے سامنے
بذات ہی موجود ہو تو یہ علم حضوری ہے. اے صرف پڑھے لکھے واسطے ہے. ذرا موضوع اگے جانتے پر تمہیں پتہ ہے کہ تو سمجھو بہت سارے گل سمجھنے ہیں. 1 منٹ کی بات ہے. اور اگر بذات ہی وہ شے موجود نہ ہوئی اس کی صورت اس علم حصولی کہتے ہیں. پھر آگے اس طرح سے اس کی کل قسمیں ہیں کہ اگر عالم قدیم ہے تو وہ علم قدیم ہے, اور اگر حادث ہے تو حادث ہے. اس طرح کل 4 قسمیں بنی. اور حکم کے اعتبار سے علم کی کچھ قسمیں ہیں. یہ اب آپ کے لیے سمجھ لیں. نمبر 1 فرض, نمبر 2 مستحب, نمبر 3 حرام, اور نمبر 4 مباح. کتنی طرح کا علم ہے؟ 4 طرح کا. نمبر 1 فرض, نمبر 2 حرام, نمبر 3 مستحب, نمبر 4 مباح. فرض کی پھر 2 قسمیں, فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین جو ہر بندے پر وہ علم واجب ہے سیکھنا, وہ کون سا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دوسری روایت میں نے ابن ماجہ کی پڑھی, اس میں مسلم کے الفاظ. اتنا علم کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی توحید, نبیوں کی رسالت اور دیگر ایمانیات کے حوالے سے عقیدے کے لحاظ سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکے, اور جس کے ذریعے سے حلال اور حرام کا علم حاصل ہو سکے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ کیا ہے, حرام ہے, اور فرائض کی ادائیگی اور واجبات کی ادائیگی درست ہو سکے. اتنا علم ہر مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض عین ہے. کیا ہے جی؟ فرض عین ہے. فرض کفایہ ایسا علم کہ جس کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہو کہ اس کے بغیر انسانوں کا گزارا ممکن نہیں. مثلا طب ہے, ڈاکٹر, ظاہر ہے کہ اس کے بغیر انسانیت کا ہی بقا ممکن ہے. لہذا اگر شہر میں سے کوئی 2-4 نے علم طب سیکھ لیا تو باقیوں کا فریضہ بھی ادا ہوگا. اسی طرح علم الحساب, حساب کا علم, کیونکہ اگر وہ نہیں آئے گا تو وراثت وغیرہ کی باقی چیزیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے جہاد بھی کرنا ہے ہم نے, تو جہاد ہوگا, جنگی سازو سامان کی ضرورت ہوگی. اب ایسا علم جس کے ذریعے سے جنگی سازو سامان کو ہم تیار کر سکیں, ایسا علم سیکھنے کی فرض کفایہ ہے. یعنی اگر شہر میں کچھ لوگوں نے, چند مسلمانوں نے سیکھ لیا تو باقیوں کی طرف سے بھی فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر کسی نے نہ سیکھا, سارے گڑیاں بڑھان پہ گئے ہیں جی, ساروں نے اپنی پراپرٹیاں شروع کر دی, سارے جناب یاشیوں میں آ گئے, انہوں نے بڑی بڑی رائنیں بنا دی, سب کچھ کر دیا, لیکن اس طرف نہ آئے تو سب گناہ گار ہے. اتنی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ آگے بڑھتے ہیں. علم حرام ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کے غضب کا نشانہ بنے. سود کا علم, جادو کا علم, یا بنیادی دھوکھدہی کا علم. اے جڑے آج کل بزنس پڑھا رہے ہیں, خفا نہ ہوئے تو گل مسئلہ تو پھر میں سیدھا دسنا. ہر وہ علم جس میں جادو یا جس میں یہ سود کے طریقے سے, میرا پتر کے کہہ رہے میرا بیٹا بزنس پڑھ رہا ہے, تو میں صدقے جاؤں, اس میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ تم کس طرح ہیر پھیر کر کے چکر کر کے سود ٹھیک کر لیں. حرام ہے یہ, حرام ہے یہ علم سیکھنا. آج اگر کوئی آئی سی ایم میں تو کیا ہوتے ہیں جی, اور بزنس علم کی ڈگریاں پڑھو نا, کیڑے کیڑے بیٹھے ہوں جنہاں آدھیوں نہیں بولن لگے. وہ پتر آندے نا, آجی صاحب میں تسیں مبارک دینا ہے, پھولاں دے گجرے پیش کرنے ہوں, تہاڈا بیٹا جناب اپنا ڈگری کہتا ہے, سرٹیفکیٹ لیا ہے, وہ حرام سیکھ کے آئے ہیں. اب اگر وہ کسی بینک میں جا کر اس سود کے علم کو سیکھ کر وہ بزنس اور نوکری کر رہے, کمانا بھی حرام تے کھانا بھی حرام تے سارا. مستحب علم وہ علوم شرعی ہے جن کے ذریعے سے انسان قرآن و سنت کے گہرے سمندر میں غوطہ زنی کر سکے, جیسے صرف ہو گئی, نحو ہو گئی, یہ باقی جو علوم آ گئے. مباح علم وہ علم کے جس کے ذریعے سے ویسے زندگی آسان ہو سکے, جیسے کتابت یعنی لکھنا وغیرہ, یا باقی یہ جو ہمارے عام علوم ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو تو یہ سارے علوم کیا ہیں, مباح ہیں. نہ انہاں دا سکھنے دا کوئی گناہ ہے, نہ انہاں دا سکھنے دا کوئی ثواب ہے. تو اب آپ کہیں گے جی پھر یہ دینی تعلیم ہے, سنو, یہ جو تم بچوں کو سکولوں میں پڑھاتے ہو, میں اکثر, میرے بھی بچے پڑھ رہے ہیں, اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, تو ہماری نیت کیا ہے؟ یہ نیت رکھو کہ میرا بیٹا صحیح پڑھ کے نا, اگر انگریزی بھی بچے کو سکھاؤ, میں نے بچے کو انگریزی سکھا رہا ہوں اس نیت سے کہ اگر میرا بیٹا انگریزی بولنا سیکھے گا
تو وہ پھر انگریزوں کو میرے نبی کا دین کا پیغام دے گا. میرا یہ مشن ہے. ہمارے مدارس میں آج ماشاءاللہ جہاں حالات ٹھیک ہیں، جہاں معاونین اچھا تعاون کرتے ہیں، ہمارے مراکز، ہمارے راول پنڈی مرکز میں الحمدللہ اچھی انگریزی تعلیم کے حوالے سے بھی باقی علوم بھی بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، تاکہ صرف یہی نہ ہو کہ ہمارا بچہ یہیں پر بیٹھے. آج یہ جو انگریزیوں میں اسکولوں میں پڑھے ہوئے نا 2-4 انگریزی کے لفظ پہ استعمال کر سکتے، یہ جو انٹروڈکشن ہے، یہ تو فلانا ہے، بڑا پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک دن حضرت میں اسی طرح گیا تو ایک آ گیا نا یہ یوٹیوبرا، وہ میرے ساتھ شروع ہو گیا جی ادھی انگریزی تے ادھی، میں کہا کھل پتر لگنا ہے، میں مڑ ادھی عربی تے ادھی اردو شروع کر. حضور یہ تو بڑی ہارڈ لینگویج ہے، میں نہیں سمجھا. میں کہا تو انگریزی بولیں تو ٹھیک ہے، تو میں عربی بولا جی میرے نبی دی زبان ہے، میرے قرآن دی زبان ہے، میرے اسلام دی زبان ہے، جنتیاں دی زبان ہے، وہ ٹھیک نہیں. تو اس لیے کبھی امپریس نہ ہو جایا کرو جی جانا بڑی اس کو انگریزی منہ بوڑ بگاڑ کر میں جان بوجھ کا انگریزی کے لفظ بنا کے اگلے امپریس کر دیتے. اور پھر آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے. میں اس دن ایک جگہ اسلام آباد ایک سیمینار میں تھا تو وہاں پر یہی تھا جی کہ مدارس کے اندر بچوں کو ساروں کو انگریزی آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا جی ایک ہوتا ہے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے سکھانا. اگر تو آپ کا یہ دعویٰ ہو کہ بھئی بچوں کو انگریزی آنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سکھا سکیں، انگریزی میں آگے اپنا پیغام ڈیلیور کریں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تو جی تہاڈا یہ ذہن ہوئے کہ انگریزی اسی نہ سکھاں گے کوئی دین ہوئے تو دین ایک کتاب بھی انگریزی میں کوئی دین نہیں سمجھ آئے. وہ ہماری جتنی بھی ذخیرہ دین ہے، ہمارا جو ذخیرہ ہے ہمارے علوم کا، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، حدیث، یعنی علوم القرآنیہ کا، وہ کتنے انگریزی میں جو کیڑا گورا ہوگا کہ جس جناب علم الحدیث کی کتاب لکھی ہے کہ اساں وہ انگریزی پڑھ سکتے کتاب آسی. اس لیے ہمارے مدارس میں زیادہ زور فارسی پہ یا عربی پہ دیا جاتا ہے، چونکہ ہماری زیادہ تر کتابیں عربی میں ہیں یا ان کی شروحات یا کتابیں فارسی میں ہیں، تاکہ یہ بندہ اچھا عالم بنے. کیا بنے؟ عالم بنے. اور عالم کا کام ہے قرآن و سنت کو سمجھنا. عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ جناب وہ نیوٹن کے قانون لوگوں کو سکھائے. عالم کا کام ہے کیوں یہ دو نمبری ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. یہ آج یہ جو 2-4 اوپر بیٹھے ہوتے ہیں پڑھے لکھے یہ حکومتوں میں، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مدارس میں ایسا نظام ہو کہ بچے کو انگریزی بھی فلانا اور بندے دے پتر بنو، ہے کام کرو. جس انسٹیٹیوٹ کے اندر بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، کیا اس جگہ پر میں اور آپ جا کر الجبرا کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں؟ اور بولو جلدی جلدی نہیں آ رہے، نہیں نا. وہ کہتے ہیں جی یہاں اسپیشل ہے ہی، مطلب پڑھایا ہی یہ جاتا ہے. میں حیران ہوں. جو کیمسٹری میں جس نے ایم اے کیے ہوئے اس کو پوچھو جغرافیہ کا مسئلہ، کہتے نہیں جی میری اسپیشلائزیشن ادھر ہے. اس کو کوئی اور کتاب کا پوچھو تو آتے جی میری اسپیشلائزیشن ادھر ہے. یہ صرف مولوی ہے کہ جناب سے تو سمجھائے نے کہ 15 علوم بھی پڑھے دین کے، پھر وہ تو انگریزیاں بھی جواب دیں، پھر سائنس بھی پڑھا، پھر ڈاکٹر بھی پڑھا، سارا کچھ. اچھا پوری قوم ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہوتی ہے کہ مدرسوں میں سائنس بھی پڑھانی چاہیے، ڈاکٹر بھی پڑھانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ مدرسے کا بنیادی ان کے ڈومین کیا ہے؟ مدرسہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ علوم دینیاں سمجھیں اور آگے قرآن کو سمجھائیں. تو بھائی قرآنی علوم کے سیکھنے سکھانے کے لیے یہ بیچ میں ذرا مجھے بتائیے یہ بیان کی کدھر سے آگے کا؟ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے مدرسے کے طالب علم آج بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں. سرگودا بورڈ میں شریف ہر باری لے جانا ہے جی. اسلام آباد بورڈ بھی بحر شریف کی کلاسی لے جاتی ہے، کبھی ہمارے لڑکے لے جاتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہمارے بچے نے بورڈ میں سے پوزیشن لی. ایبٹ آباد بورڈ میں پچھلے سال ہمارا بچہ 3 نمبر پہ آیا. یہ سکول والے سر پکڑے ہوئے. میں ایک دن وہ بچہ جہاں میرے بیٹے پڑھتے ہیں، میرا بیٹا سکول میں، وہ سر پکڑ کے تھے یہ تو سب بولنی پتہ نہیں کہ کھلاتے ہو یہ حافظ ہی ہر باری کے نام لے جاتے ہیں، ہر باری کو یہ لے جاتے ہیں. میں آکے یہی تو بات ہے تم سمجھے نہیں ہو. ہماری زبان میں ایک برکت بھی شے ہوتی ہے. یہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کے ذہنوں کو ایسا کھول دیتا ہے، ان کے علم میں برکت آ جاتی ہے. اس لیے یہ میرے تھوڑی سی جرانہ سی گفتگو بھی ہے، تھوڑی مشکل سی بھی، لیکن بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک صحیح انداز سے منظم ہو کر یا تو سیدھے سیدھے انگریز بنو، دین سے دور ہو جاؤ، یا پھر اگر دین کے خادم بننا ہے
تو دین کی خدمت یہی ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن پکڑنا ہے. کس کا دامن پکڑنا ہے بولو؟ قرآن کا دامن پکڑنا ہے. مشن پیدا کر لو. آج اتنے لوگ آپ بیٹھے ہو, کبھی آپ نے آ کر کتنے لوگوں کے جنہوں نے آ کر مدرسے کے مہتمم سے پوچھو کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ایک دن وہ گرمیاں کا موسم تھا تو وہ آموں کا سیزن, اسلام آباد مدرسے کی بات ہے, تو وہاں ایک اللہ اس کو اچھا کرے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ نماز پڑھنے آئے تو وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ جا کر اس نے باہر سے ریڑھی سے آم خریدے. تو وہ ہوتے نا بچوں کی بھائی کرائیں بچیاں دی آپس میں براہماں دی بھی عادت, تو سن پتہ کہ وہ تو سن مدرسوں میں جتنا پیار ہوتا ہے نا آپس میں بچوں کا بھائی بھائیوں کا, وہ ایک ہی سن کیتا نا جناب اس آم کٹے تو دوسروں کا کہ ماں ہی دینا ہوتا ہے بچوں کا. اچھا یہ وہ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے تو اس کو یہ بڑی عجیب مطلب کہ بات تھی. وہ باہر گیا, وہ 2 ریڑیاں تھیں, ان پہ جتنے آم تھے نا اس نے سارے خریدے اندر. وہ قاری صاحب کو کہا جی نا سارے بچوں کو کھلاؤ. ہو گیا ظاہر بچوں جو ساروں کے نہیں کہ بھئی عام طور پر نہیں کھلاتے, لیکن ایک خاص انہوں نے بٹھایا, آموں کو ٹھنڈا کیا, ٹھنڈا کر کے بٹھا کے 3 4 آم ان کو کھلائے. اگلے 2-3 دن گزرے, وہ ڈاکٹر آیا پوری سوزوکی بھر کے آموں کی پیٹیاں لے گئے. اسی حیران سا کہ یہاں پتہ خیر کرے پوچھنا سا کہ حضرت صاحب دسو کو کہتے نہیں بس یہ چھوڑے. اچھا کوئی وقت تھوڑے دن گزرے تو آگے پھر سردیاں آئیں, سردیاں جناب پوری مچھلی وہ پکا ہی اس کا کام شروع ہو گیا. ایک دن ہم نے پوچھا میں کہا یار گل دس وجہ کیا, اس کی سبب کیا ہے, کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہنے لگا چلیں آپ پوچھ لیے تو پھر میں بتاتا ہوں. جس دن وہ بچوں نے وہ آم کھائے نا تو میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. کہتے ہیں اسی رات میرے جیسے بندے کو زندگی میں کبھی ایسی خواب نہیں آئی, میں نے خواب میں روزہ رسول کی حالت روزہ رسول کی. اگلی بات ہے اس نے کوئی سینسر کر دی, چلو اس کا اس نے کہا جی پھر آگے جو کچھ میں نے دیکھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن اس کے بعد مجھے راستہ مل گیا کہ ہاں یہ لوگ وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ کنیکشن مدینے والے آقا کے ساتھ. آپ کو پتا ہو یا نہ ہو, یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جنت کی چڑیاں ہیں. لوگوں یہ دور دنیا سے چلے جاؤ گے اس وقت آنکھیں کھلیں گی, ہوئے ہم لوگوں سے ہمارے محلے میں تو لوگ تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. خدمت کرو, قصور ہو سکتا ہے, میرے اندر بھی ہو سکتا ہے, مینجمنٹ میں بھی قصور ہو سکتا ہے, خدا کی قسم اس مشن میں کوئی قصور نہیں. وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں یار. وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اندر ہم نے تہخانے کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے, یہ بچے تمہارے سامنے. ان مدارس کا کیا ہے, کوئی ایڈ ملتی ہے ہمیں؟ ہر سکول کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے, سب کچھ. ان کا آؤٹ پٹ دیکھو. میں نے ایک دن ڈیبیٹ کیا اٹھ کے لبرل نس پہ, اور تو میرے ڈیبیٹ سنی ہوگی ٹی وی دیکھی. یہ مدارس ہیں خدا کی قسم کے جو مدارس دینیاں اس وقت سب سے بڑی این جی اوز کا کام کر رہے ہیں. یہ میں غریب باپ کا بیٹا تھا, غریب باپ کا. میں 2 دیہاتوں سے گاؤں سے اٹھ کے میں گیا راولپنڈی, سید کی خدمت میں گیا. آج حنیف قریشی نعرے لگ رہے ہیں. حنیف قریشی نے کسی یونیورسٹی میں اس کے جناب گھڑا گیا ہے, اس کو سنوارا گیا ہے, نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں. حنیف قریشی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی روٹیاں کھا کر سیدوں کی جوتیاں اٹھا کر اس جگہ پہنچا. مدرسے کرتے اس لیے مدارس کے اندر بڑی بڑی دنیا, بڑی بڑے لوگ تیار کیے مدرسوں نے. تمہیں کیا پتا, میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا, میرے گھر کے حالات, میرے بہت غربت تھی اس وقت, تو میں 2 سال میرے پیٹ کو آنتوں کا مسئلہ تھا, میں 2 سال درد کھاتا رہا, مطلب بے قابو ہو کے میں گر پڑا. میں 2-3 دن مدرسے نہیں گیا. استاد جی نے پتا وہ کدھر ہے وہ قریشی, تو بتایا جی کہ وہ تو بیمار ہے. اچھا جی علاج کرو. میں کہاں کروں بھائی, گھر میں ہمارے بڑی مشکل ہے, غربت تھی. میں نے کہا یار اس پہ ڈاکٹر کے پاس, نے کہا جی 15-20 ہزار. اس وقت یہ 93-94 کی بات, 15-20 ہزار روپے لگے گئے.
چپ کر کے چھوٹے چھوٹو پھر انہیں پیسے کتوں لے جائیں. میرے استاد گرامی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اوے پاگلو تسی تے ساڈے بچیاں دی جگہ. وہ سارا علاج ہوا. پھر 2 سال میری دوائیاں علاج چلتا رہا. میرے گھر میں تو تھے ہی نہیں پیسے کہ میں منگواتا. یہ میرے مدرسے نے میرے استاد نے مجھے تیار کیا. اگر مجھے بتاؤ وہ نہ ہوتا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس طرح آج ہزاروں ایسے طلباء ہیں, غریب طلباء ہیں, لاکھوں, کہ جو مدارس کے اندر کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, علاج بھی ہو رہا ہے. اور جو یہ سارا کرنے والے ہیں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو فقط اللہ کی رضا چاہیے. میں ایک دن استاد گرامی کے پاس گیا, کچھ تھوڑے مدرسے کی. میں تو استاد جی بڑا عجیب پھانس گیا. کہا کیا ہوا؟ میں کہا جناب 1 روپے بھی آگے پیچھے کریں تو یا قلون فی بطون منارہ, پیٹ کے اندر آگ. قرآن کہتا ہے حالات یہ ہیں کہ ٹینشن ہی ٹینشن. اپنے بچے پالنے کے لیے بندے کو ہوتا ہے. اب تو یہاں کو 200-400, یہ ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں, ویسے الحمدللہ اس وقت تعداد زیادہ ہے. یہ سینکڑوں بچے ہم لوگ, اب ان کا کیا کریں؟ کیا ہمیں ملا کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ استاد جی مسکرائے. آپ نے فرمایا بیٹا اللہ نے دنیا کا تو وعدہ ہی نہیں کیا تم سے. دنیا میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ تمہارے ساتھ تو وعدہ کب کا ہے آخر. تمہیں کیا پتا یہ جو علماء مدارس چلانے والے ہیں, کئیوں کو یہ نظر آتا ہے وہ فلانا مولوی گڈی میں ہے. کدے اس کو پوچھے گڈی کس کی ہے, کہ پتہ ہو سب کسی مرید نے کہ وہ حضور اے میری گڈی استعمال کرو. بدگمانیاں مت کیا کرو. وہ جی مولویاں یہ یاشیاں ہو گئی ہیں, فلانا ہو گیا. حضرت ابھی یہ پیچھے میرے کچھ معاملات ہوئے, واللہ العظیم کورونا کے دنوں کے حالات کا آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر کیا ہوا. میں سخت پریشان ہوا. اللہ نے ایسے اسباب کیے, ایسے ایسے لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں, یہ لیں. اللہ نے میرا نظام بھی چلایا, میرے مدرسوں کا نظام بھی چلایا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علماء کے دستوں بازو بنے. لمیاں چوڑیاں والدہ کا 40واں کرنے, محدود سی قرآن خوانی کرو. وہی 40ویں کی رقم آ کر, یہ دیکھو میں 2 سال پہلے آیا تھا ماشاءاللہ, یہ مسجد اسی طرح تھی اور آج بھی اسی طرح. یہ مجھے ان سے میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے, یہ مجھے خود پتہ ہے. اب پیچھے ہمارے کوئی کام مدرسے کا کروانا تھا تو وہ ناظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام وہ ماں کے اللہ نے بندے تنخواہ پوریاں کرنیاں مشکل ہیں, اسی انہوں نے یہ پروجیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ مدارس چلانا بڑا مشکل کام ہے. آپ میں سے ہر آدمی ایک چھوٹا سا بکس, ایک ہار جڑا نا پتی والا ڈبا ہوتا ہے نا, وہ سپریم والا, وہی ڈبا اس تو سوراخ کرو کر کے گھر رکھ لو. اپنے بچوں کے سر پہ ایسے ایک ماہ کے 10 روپے کا نوٹ, ہر بندہ روزانہ 10-20 ایک اس ڈبے کے پاؤ. مہینے بعد جی اور توفیق نہیں نا, اے جمعہ پڑھنے آؤ, وہی جڑا تسیں مہینے دا وہ جڑا تواڈے گھر دا وہ بکس ہے وہ آ کے پیش کرو. ناظم صاحب میری طرف بچیاں دے خرچے. اگر 100-200 بندہ اس طرح سے ہو جائے, خدا کی قسم یہ نظام چل پڑے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, تنقیدیں بھی کرتے ہیں, پر اسی کر دیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں, کھ بھی نہیں. بعض اوقات کچھ دوست سال کے بعد دے دیتے ہیں لاکھ روپیہ, فخر سارا سال وہ کم کھاندے رہنے, لاکھ روپیہ دیتے ہیں, لاکھ روپیہ دیتے ہیں. اور اللہ دے بندیا وہ لاکھ روپیہ ایک مہینے کا آٹا بھی نہیں ہوا. تو اس لکھ روپے نے سارا مدرسہ 200 طالب علم وہ مثال چلے گا. آج یہی میری تقریر ہے, آج آپ نے سے اگر 100 بندہ نہ دل سے تہیہ کرتا ہے یار اساں اس مدرسے نال 500 روپیہ مہینے کا لانا, 1000 روپیہ مہینے کا لانا, آپ دیکھیں گے کتنا بہترین انداز سے یہ معاملہ. لیکن اس کما تو سب تو زیادہ پتہ ہے کون ڈک دے؟ شیطان. کون روکتا ہے؟ شیطان. وہ بھی روکتا ہے, اور پھر اس شیطان کے ایجنٹ جو اس وقت یوٹیوبر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی روکتے ہیں. وہ ایک کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا ایک کلپ آیا, کہتے ہیں جی وہ مدرسوں سے دور رہیں, بچوں کو دور کریں. میں خود 5-6 سال 8-10 سال کی عمر میں مدرسے میں پڑھتا رہا, مجھے سب پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی انہاں مولویاں کو جی قرآن سے رتے رکھ کے آکھاں کہ مدرسوں میں کیا کہہ نہیں ہوتا. کیا کہ میں کل ٹی وی پروگرام تھا, وہ آگے اس وقت تک
میں کیا بھئی میں تے ایک بار نہیں 11 بارہ قرآن سیر تے رکھنا. میں کہنا میں تے 11 سال اپنا 9 سال مدرسہ پڑھا ہے, اے کوئی 3 سال میں تے حلف قرآن چاہ کے آنا میرے نال تے کچھ بھی نہیں ہویا. تے جو تیرے نال کسی بدماشا مستی کی ہے جانے سارے آن دے نال لتا کرنا. کیسے بدماش ہو تم لوگ؟ یہ بات تھوڑی سی غلط سخت ہوئی ہے, لیکن جب تک ہم یوں جواب نہیں دیں گے ان ملعونوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے بتاؤ آپ جو نوجوانوں میں, آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہو, باولپور یونیورسٹی کے اندر کیا 5,000 سے زیادہ ویڈیوز, پورن ویڈیوز کیا لڑکیوں کی نہیں آئی ہے؟ اور میرا چیلنج ہوا ہے, وہ ٹی وی والے وہ میرا چیلنج کٹی چھوڑے. اس نے حضرت وہ میرا جو تھا نا جو میں چیلنج کیتا ہے اس کلپ سے جو کٹیا ہے, کیونکہ اس کے بڑے بڑے دے سیر. میں نے کہا جناب قانون پاکستان کا کوئی جس بندے نے گڑبڑ کی ہوئی ہو وہ بندہ نائل ہے کسی عہدے کے لیے. میں کیا ہوں چلو میں تھوڑے کول نہیں ہوں, ہر میرا یوٹیوب سننے والا کلپ سننے والا بندہ ہر بندہ سر تلا کر کے وہ دل دے ہاتھ رکھ کے قرآن چاہ کے آ کے وہ جس یونیورسٹی میں پڑھے اتنے کے ہوئے نہیں سمجھ آئی. اے جڑے یونیورسٹیاں پڑھنے والے ہو نا وہ تو پھر کیا خیال ہے پھر اسی مطالبہ کریں کہ یونیورسٹیاں بند کر دو. اربوں خربوں روپیہ قوم کے یونیورسٹیوں پہ لگ رہا ہے, سالانہ بجٹ کتنا ہے, اربوں روپیہ ان یونیورسٹیوں کو دیا جاتا ہے, بند کر دو. یہ قوم کا کس گندے کاموں پہ لگ رہا ہے؟ کیا ہمارا مطالبہ ٹھیک ہوگا؟ سارے ہم گئے. یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ وہ اگر کوئی 2-4 گڑبڑ کرتے ہیں, 2-4 نہیں اساں سارا پتہ ہے جی وہ خواستہ سارے مل کے کرن, انہیں تو ٹیچر بھی کرن اور لڑکے لڑکیاں سارا کچھ کرن. اس کو کلچر کا نام کہیں, کلچر ڈے کے نام پر طوفان بدتمیزی بپا ہو تو تم انگلیاں ان مدارس پہ اٹھاتے ہو جہاں آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے اختتام بھی قرآن پہ ہوتا ہے. اگر کہیں 1-2-4 کہیں سال بعد لاکھوں مدرسوں میں سے کہیں کوئی غلط چیزیں آتی ہیں وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہیں. میں نے اس دن ایک ٹی وی والے کو کہا منہ چھپاوے, میں کہا نا, میں نے کہا یہ کعبہ شریف میں خود گیا, اے میرے جیبے وچوں جناب حضرت اسود بوسہ لین گیا تو میرے جیبے وچوں بٹوا نکلے. بس تو سمجھو کتنے نال ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ وہ حج تے جا رہے ہو, کئی لوگ ہوتے ہیں جنہاں کی پوری پیٹی حج کے دوران بہت زیادہ جو ہے نا وہ جیب کترے جیب کاٹتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو پھر کدے ایک کیوں نہیں آکھیا جی کہ یہ کیسا ہے, حج کرنا چھڑ دو, کعبے جانا چھڑ دو, اتھے جناب جیب کترے پھر دے. تو جی اتھے کہندے ہو جی کعبہ پا کے ساریاں گلاں پا کے خبیث ہوتے پھسے ہوئے. حضرت صاحب اسی طرح یہ مشن پا کے نبیوں کا مشن ہے, یہ طریقہ رسولوں کا ہے, یہ صحابہ کا مشن ہے. بچ کوئی گندے دانے ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر حقیقی مشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. مدارس کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو جو عزت ہے نا یہ عزت اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے. تو یہ علم نافع, علم نافع کون سا ہے کہ جو آگے اس کا فیضان جائے. آج اگر علم نافع کا رنگ دیکھنا ہو تو میری مادر علمی جامع رضویہ ضیاء العلوم اس کے فیضان کو دیکھ لیں. یہ سارا میرے مرکز کا فیضان ہے, یہ میرے استاد الکریم کا فیضان ہے, یہ میرے آستانے, میرے مرشد خانے, میرے مرکز علمی کا فیضان ہے, یہ میرے مرکز کا فیضان ہے. بہت سارا یہ سارا فیضان ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ یہاں یہ بوٹا میرے سیدی مرشدی نے لگایا, ان کی دعاؤں سے یہاں یہ معاملات ہوئے. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی یہاں بہت اچھا سلسلہ ہوا ہے. اگلی گل اور بھی ہے, جو اللہ کے دین کے مشن سے گڑبڑ کرتے ہیں اللہ اس کو ذلیل بھی بڑا سخت کرتا ہے. اس لیے وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, وہ اللہ کا اور مولوی کا مسئلہ ہے. اگر وہ گڑبڑ کرے گا وہ اللہ کے انتقام کا نشانہ بنے. آپ کا کام ہے آپ کھلے دل سے مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں, ایک تہیہ کر لیں کہ یار اور نہیں یار اور کچھ نہیں کرتے, کرے نماز پڑھنا ہے, وہ کوئی چینی 2 کلو لے آئے, وہ کوئی اور لے آئے, وہ بچوں کے لیے صابن لے آئے, کوئی اور لے آئے, کچھ چیزیں اس طرح سے اپنا مشن سمجھ کے یہ کام آپ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج یہ بھی نوی تقریر ہے, انہوں تو طرزاں تے شعراں شعراں کی سنی نا, آج یہ بھی تقریر ہے. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے. چلو انہیں ادھر ایک سٹیج لینی خوش ہوئے تو پھر میں پڑھ لینا تو شاہ